بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ادنا سا امتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ بھی مجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتی کنسیڈر کر لیں۔ تو آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ کی ذات بس کہہ دیں کہ یہ واقعی امتی ہے۔ تو اللہ کی کبریائی کا کوئی پہلو، چونکہ اللہ خود دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر غور کرو اور مجھے اور میرا محبوب ہے اس کو ڈسکس کرو، اور یقین کریں کہ بس زندگی وہی قیمتی ہے۔ جس کو پوچھو کیا کر رہے ہو زندگی گزار، یہ کوئی گزارنے والی بات ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور آج اسرائیل آ جائے اور پوچھے کہ چلے بھائی ٹائم پورا ہو گیا، تو 1 گھنٹے کا انسان کیا دے گا؟ یہ سارے جانتے ہیں کہ کیا قیمت 1 گھنٹے کی زندگی کی دے گا۔ تو زندگی گزارنے والی چیز نہیں ہے، زندگی بنانے والی چیز ہے، اور آپ کو ایک لمٹ ملی ہے کہ اس کے اندر آپ نے میکسیمم حد تک آپ نے فیسلٹیز جو ہیں جنت کی بائی کرنی ہے، اور آپ کی ایک ایک سانس جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس سے جو آپ کو ملنا ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈسکس کرنا سوشل میڈیا ایک مین ذریعہ بنا ہوا ہے جنت کمانے کا اور جہنم کمانے کا بھی کچھ لوگوں کے مقدمہ۔ چیز تو وہی ہوتی ہے نا، بدوق کے لیے اپنی جان حفاظت کر لیتا بندہ، بدوق وہی ہے جو کسی کو قتل کر کے ہمیشہ کا جہنم کما لیتا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا برا نہیں ہے، اس کے اندر انسان کی اپنی استعمال ہے کہ وہ کیا چیز استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز، اپنے دل کا خیال کوئی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، کہ وہ چھوٹا سا ایک واقعہ کہ ایک دلہن تیار ہوئی، کسی گھر میں شادی تھی تو دلہن تیار ہوئی تو اس کو سہیلیاں آئیں، تو کوئی کہہ رہی ہے کہ لال پری لگ رہی ہو، پیلی پری لگ رہی ہو، جس طرح سہیلیاں تعریف کرتی ہیں، آج تو یہ لگ رہی ہو، آج تو وہ لگ رہی ہو۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا شروع کر دیا نا۔ تو نے کہا ہم تو تیری تعریف کر رہی ہیں، تو نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم تو تعریف کر رہی ہو، تم تو میری سہیلیاں ہو۔ روئی اس لیے ہوں کہ جس کے لیے یہ سارا بنی سنوری ہوں، سب کچھ یہ میں کر رہی ہوں، اور یہ ساری ادائیں اور سارا کچھ، کاش کہ وہ بھی کہہ دے کہ تم لال پری لگ رہی ہو۔ تمہاری کیا بات ہے، تمہاری تعریف تو تھوڑے دن کل سہیلیاں ناراض ہو جاتی ہیں سارا کچھ آگے پیچھے، تو وہ ناراض نہیں ہوتے جب وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی نظر جو ہے نا، تو کاش کہ جن کے لیے یہ بنی سنوری ہوں اس کو بھی میں پسند آ جاؤں، اور وہ بھی کہتے کہ لال پری لگ رہی ہو۔ تو فکر مند انسان ہو جاتا ہے نا، تو انسان کہ کاش کہ اللہ بھی مجھے کہہ دے کہ تو میرا ہے اور میرے محبوب کا ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہے کہ فلاں بندہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، فلاں بندہ بہت اچھا، اور بندہ بھی جو ہے اللہ معاف کرے ایسا زور لگاتا ہے کہ میری بات اچھی نہیں، کوئی ایسی زور سے ایسی اپیل کر جائے، اور یقین کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں۔ اب میں تو عالم نہیں ہوں، یہ ٹوٹی پھوٹی بات ہوتی ہے میری، نبیوں کے وارث ہیں۔ تو ایکچوئل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے ہر صحابی نے ساری رات باغ کو پانی لگا کے حضور کی ایک کھجور ایک اس کے بدلے میں ملی، وہ بھی آ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، حضور کے دین پہ لگا دی۔ جہاد کے لیے چنگا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں نے ڈھیر لگا دیا مال کا، تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں دینے کو، پریشان رہے ساری رات، ایک یہودی کے باغ کو پانی لگا، تھوڑی سی کھجوریں ملی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں صحابی جو ہے ساری رات جو ہے، ان کو اس کا مال تو تھوڑا ہے، 1.5 کلو کھجوریں، لیکن اس کی مشقت اتنی ہے کہ اس یہ ڈھیر لگا ہوا لوگوں نے بڑا دیا ہے، تو اس کی وہ 1 کلو 2 کلو اس کے اوپر ساری کے اوپر بکھیر دے تاکہ اس کے اندر برکت آ جائے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے کہ کتنا بدبخت انسان ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات کر کے اور دین کا چینل بنا کے اور اس کے اوپر ارننگ کرتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیچ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیچ رہا ہے، اور اللہ کی کبریائی کے بولوں کو بیچ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ دنیا لے رہا ہے نا۔ اب مفتی شاید فتویٰ دے دیں، لیکن دل بھی تو کوئی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا علماء کرام سلامت رہیں، میں اور تنقید نہیں پسند کرتا کہ کوئی ایسے بھی آپ بھی گناہ گار ہوں، حوض کوثر پہ جا کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بندے نے اختلاف کیا میرے ساتھ، میں نے کہا یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے بارے میں کلیئر ہے، میں تیرے بارے میں کلیئر ہے، حوض کوثر پہ یقین ہے، اگر یقین ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیں گے۔ اب نفرت پالنے کا فائدہ کیا؟ تو میں اور کوشش کریں، آپ کوشش کریں
کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہے گی، سہیلیاں جس طرح کہہ رہی تھی، بس اللہ کو پسند آ جاؤں، کوئی ایسی زندگی گزاروں کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، جس کے لیے یہ ساری زندگی ہے وہ اس کو پسند آ جاؤں. تو اس کے لیے تو پھر اللہ نے ماڈل دے دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. جلد از جلد فیصلہ کریں، جی تو بہت دیر ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی چاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اور آپ کوشش کریں پچھلی پہ کمی کوتاہی پہ توبہ کرنے کی اور آئندہ کرنے کا ارادہ کریں. انشاءاللہ جلد ملتی ہے جی. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.